بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہمارے اسکول میں شبانہ نام کی 2 لڑکیاں پڑھتی تھیں، ایک میں تھی، ایک دوسری لڑکی تھی۔ ہم دونوں چونکہ ایک ہی کلاس میں تھیں، اسی لیے سب لڑکیاں مجھے کالی شبانہ اور اسے گوری شبانہ کے نام سے پکارتی تھیں۔ وہ سب تو کالی شبانہ کہہ کر میرا مذاق بنا لیتی، لیکن ان کے اس طرح کہنے سے میری روح چھلنی ہو جایا کرتی تھی۔ جب میں 5 سال کی تھی تب تک مجھے احساس نہیں ہوا کہ میری رنگت انتہائی کالی ہے، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی، آس پاس کے لوگوں اور کلاس میں پڑھنے والی لڑکیوں نے مجھے احساس دلانا شروع کر دیا کہ میں ان عام لڑکیوں جیسی نہیں ہوں۔ سب مجھے کہتی کہ شبانہ تمہارا رنگ کتنا کالا ہے، تمہارے ابو کا رنگ کالا ہے یا امی کا، تم کس پہ گئی ہو؟ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو جاتی، کیونکہ نہ تو ابو اتنی کالی رنگت کے تھے اور نہ ہی امی۔ ہاں، لیکن بچپن میں بیمار ہونے کی وجہ سے میرا ٹائیفائڈ اتنا بگڑ گیا کہ اس کا اثر میری رنگت پر ہوا۔ میری رنگت جو پہلے تھوڑی بہت گندمی تھی، وہ بیماری کی وجہ سے انتہائی کالی ہو گئی۔ اب میں 5ویں کلاس میں پڑھ رہی تھی جب میری ہم عمر اور ہم نام لڑکی کلاس میں داخل ہوئی۔ اس لڑکی کا نام بھی شبانہ تھا، لیکن وہ تو انتہائی خوبصورت، چمکتی آنکھوں والی حسین لڑکی تھی۔ ساری لڑکیاں اس کے آگے پیچھے پھرتی۔ ایسے میں لڑکیاں مذاق بنا کر کہتی کہ اب تو 2 شبانہ ہماری کلاس میں آ گئی ہیں، ایک اتنی گوری ہے کہ چاند بھی شرما جائے اور دوسری اتنی کالی ہے کہ اندھیرے میں نظر بھی نہ آئے۔ اب انہوں نے میرا نام کالی شبانہ رکھ دیا، کہنا بھی شروع کر دیا۔ یوں آہستہ آہستہ میں پورے محلے میں کالی شبانہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ مجھے اپنی کالی رنگت سے سخت نفرت ہو گئی تھی۔ اب تو میں کسی شادی کی تقریب میں بھی جاتی نا، تو اگر میں کوئی بھڑکیلے رنگ والا لباس پہن لیتی تو پھر لڑکیوں کی سرگوشیاں مجھے اپنے کانوں میں سنائی دیتی، جو کہتی کہ دیکھو تو صحیح، اتنی کالی رنگت اور اتنا تیز کلر کا لباس پہن رکھا ہے اس لڑکی نے، ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ ان کی باتیں میرا دل دکھایا کرتی تھیں۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنی زندگی سے تمام رنگوں کو نکال پھینکا۔ ہنسنا، بولنا، خوش ہونا میں نے چھوڑ ہی دیا تھا۔ دھیرے دھیرے میرے مزاج میں تلخی آتی گئی۔ میں بنا بات معمولی باتوں پر گھر والوں سے لڑائی جھگڑا کر لیا کرتی۔ دوسری طرف کلاس کی لڑکیاں بھی اگر مجھے کسی بات پر میری رنگت کا تانا دیتی تو میں پنجے جھاڑ کر ان کے پیچھے پڑ جاتی۔ سب لوگ پیٹھ پیچھے باتیں بناتے کہ دیکھو تو صحیح، ہے کچھ بھی نہیں اور غرور اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میں مغرور ہرگز نہیں ہوں، لیکن لوگوں کے تلخ رویوں نے میرے اندر یہ احساس کمتری پیدا کر دیا تھا کہ میری رنگت میری سب سے بڑی برائی ہے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں مجھ سے بڑی تھیں، 2 بھائی مجھ سے بڑے تھے، جبکہ میں گھر میں سب سے چھوٹی تھی۔ یوں تو امی میرے لاڈ پیار نخرے سب خوب اٹھایا کرتی تھیں۔ انہوں نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ میری رنگت کالی ہے، لیکن ہاں، آس پڑوس کے رہنے والے اور اسکول میں پڑھنے والی لڑکیاں میری کالی رنگت کا خوب مذاق بنایا کرتے تھے۔ اب میں 18 سال کی ہو چکی تھی، کالج میں پڑھ رہی تھی۔ میرے نین نقوش بہت خوبصورت تھے، لیکن رنگت کالی ہونے کی وجہ سے وہ دب جایا کرتے تھے۔ سفید رنگت کو پانے کے لیے میں کچھ بھی کرنا چاہتی تھی، بھلے سے کوئی کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ بڑی بہنیں مجھے مختلف کریموں کا بتایا کرتی کہ فلانی کریم لگاؤ تمہاری رنگت صاف ہو جائے گی، لیکن کوئی خاص فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ آج بھی میں کالج میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی تھی، اداسی سے اپنے آس پاس اونچے اونچے کہے لگا کر ہنسنے والی لڑکیوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سب بہت خوبصورت اور پر اعتماد لڑکیاں تھیں، لیکن میں ان میں سب سے بہت الگ تھی۔ جب شدید گرمی کا موسم ہوتا تھا تو میری کالی رنگت اور بھی زیادہ کالی لگتی تھی۔ آج بھی میں اداسی اس درخت کے نیچے بیٹھی تھی جب میرے برابر میں کالج کی صفائی کرنے والی ماسی گزری۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی۔ اس نے میرا چہرہ دیکھا، کہنے لگی کیا ہوا بیٹا، تم کیوں سب سے الگ تھلگ بیٹھی رہتی ہو؟ میں اکثر دیکھتی ہوں تم عام لڑکیوں کی طرح نہ تو ہنستی مسکراتی ہو، نہ کسی چیز میں دلچسپی لیتی ہو۔ میں بڑبڑا کر کہنے لگی کہ جب خدا نے مجھے اتنا بدصورت بنایا ہے تو میرے لیے زندگی بھی بدصورت ہی ہے۔ اس نے میری یہ بات سن لی، کہنے لگی کیا تم اپنی اس کالی رنگت کی وجہ سے پریشان رہتی ہو؟ میرے پاس ایک گہرا راز ہے جس سے تم خوبصورت بن جاؤ گی۔ اس نے تو جیسے میرے دل کی دھڑکنیں بڑھا دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عام سی نظر آنے والی یہ بڑھیا اس قدر گہری بات کہہ جائے گی۔ میں فوراً ہی اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ اماں کیا کہہ رہی ہو تم؟
خدا کے لیے مجھے وہ راز بتا دو، کیونکہ میں بھی خوبصورتی پانا چاہتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے صرف گوری رنگت سے ہی خوبصورتی ملتی ہے، مجھ جیسی کالی لڑکیوں کو اس دنیا میں کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ راز جاننا ہے تو آج شام کو جو کالج کے پیچھے کچی بستی ہے وہیں پر میرا بھی ایک کچا سا گھر ہے، تم وہاں آ جانا، پھر میں تمہیں وہ راز بتاؤں گی۔ اب میں شدت سے شام ہونے کا انتظار کر رہی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جاتا مجھے ہر حال میں اس اماں کے گھر، اس کچی بستی میں ضرور جانا ہے۔ یہی سوچ کر میں بڑی مشکل سے وقت گزار رہی تھی۔ پھر جیسے ہی شام کے سائے ہر طرف پھیلے میں نے اپنی چادر اوڑھ لی۔ میں کسی کو بھی ساتھ لے کر جانا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں کہاں اور کس کام سے جا رہی ہوں، پھر مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ ہو جاتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مجھ سے طرح طرح کے سوالات کرے، اسی لیے بڑی بہن جو گھر پہ ہی موجود تھی اسے میں نے کہا کہ میں اپنی ایک سہیلی کے گھر جا رہی ہوں۔ اس کے کئی منع کرنے کے باوجود بھی میں گھر سے نکل آئی۔ میرا کالج اتنا دور بھی نہیں تھا، اسی لیے میں روزانہ پیدل ہی آیا جایا کرتی تھی۔ اب کالج کے سامنے سے نکل کر میں سڑک کنارے گہرائی میں بنی ہوئی کچی بستی کی طرف جا رہی تھی۔ وہیں پر اس بوڑھی اماں کا مکان تھا، اگر کسی سے بھی پوچھتی تو وہ اس کا پتہ بتا ہی دیتا۔ بالآخر تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اس کے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو عجیب سے بدبو کے بھپکے نے میرا استقبال کیا، لیکن ابھی مجھے ان سب باتوں پر دھیان نہیں دینا تھا، اسی لیے میں وہاں پر رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر میں نے دیکھا اس نے بھی چادر اوڑھ لی تھی، وہ مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہہ رہی تھی۔ میں تھوڑی گھبرا گئی، وہ نہ جانے مجھے کہاں لے کر جانے والی تھی۔ پھر اس کے پیچھے چلتے چلتے بہت دور میں اس کچی بستی سے آگے نکل آئی۔ وہ کچھ بتا بھی نہیں رہی تھی، بس خاموشی سے آگے ہی آگے چلتی گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک جنگل سا تھا، عجیب و غریب سا راستہ تھا۔ بار بار میں لڑکھڑا رہی تھی، لیکن وہ بڑھیا بڑے آرام سے میرے آگے آگے چل رہی تھی۔ پھر میرے اوسان خطا ہو گئے جب میں نے دیکھا کہ یہاں آس پاس بالکل بھی آبادی نہیں تھی، ایک سنسان اور ویران سی جگہ پر مجھے لے کر آ گئی تھی۔ وہاں دور مجھے ایک درخت کے نیچے ایک آستانہ سا بنا ہوا نظر آنے لگا۔ میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا، شاید یہ مجھے کسی پیر فقیر یا عامل کے پاس لے کر آئی تھی۔ پھر میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ جیسے ہی میں آستانے کے اندر گئی، سامنے ہی کالے کپڑوں میں ملبوس عامل بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ بڑا عجیب سا تھا، لال لال آنکھیں، عجیب و غریب چہرے کے تاثرات لیے اس نے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا۔ پھر اماں کہنے لگی، لو لے آئی ہوں میں اس لڑکی کو، بھائی اب اس کی خواہش پوری کر دینا اور بدلے میں جو چاہو اس سے مانگ لینا، کیونکہ یہ ہر کام کرنے پر راضی ہے۔ اس عامل نے سر ہلا دیا، پھر کہنے لگا، کیوں لڑکی، کیا تو اپنی کسی کمزوری سے ناخوش ہے؟ میں نے جلدی سے سر ہلایا اور کہنے لگی، جی عامل بابا، میری کالی رنگت کی وجہ سے میں بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہوں۔ آپ نہیں جانتے، لوگوں کے طعنوں نے میرے وجود کو نہیں، میری روح کو بھی چھلنی کر رکھا ہے۔ آپ کچھ ایسا مرہم دے دیں جس سے میری کالی رنگت خوبصورت گوری رنگت میں ڈھل جائے۔ اب وہ غور سے مجھے دیکھے جا رہا تھا، پھر کہنے لگا، تیری خواہش پوری کرنا میرے لیے ممکن ہے، لیکن بدلے میں تجھے بھی ایک بڑا کام کرنا پڑے گا، اور جو بات میں تمہیں کہوں گا وہ تمہیں ماننی ہوگی۔ اس کی بات سن کر خوشی کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ میں کہنے لگی، عامل بابا، آپ جو کہیں گے میں وہ سب کرنے کو تیار ہوں، لیکن کسی طرح بھی کر کے مجھے دوسری لڑکیوں کی طرح خوبصورت بنا دیں۔ میں جانتی ہوں کہ خوبصورتی پانے کے بعد میری زندگی بدل جائے گی۔ تو پھر ٹھیک ہے، آج سے تمہارے اور میرے درمیان یہ معاملہ طے ہو گیا۔ میں تجھے کوئی رنگت گوری کرنے کا وہ خاص جادوئی مرہم دوں گا جو جڑی بوٹیوں سے تیار کیا ہوا ہے، لیکن بدلے میں تجھے میری ایک شرط ماننی ہوگی جو تیرے لیے مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اس کے خوفناک لہجے پر میں بری طرح گھبرا رہی تھی، کیونکہ وہ بوڑھی اماں مجھے اس آستانے پر چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ پھر عامل بابا نے مجھے جو شرط بتائی، اس سے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسی کوئی بات کریں گے، لیکن انہوں نے مجھے وہ جڑی بوٹیوں سے تیار کرتا جادوئی مرہم اسی شرط پر دینے کا وعدہ کیا تھا۔ پھر میں نے ہاں کر دی، اور یوں میرے اور اس عامل بابا کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں زندگی میں کبھی ان سے ملنے نہ بھی آئی
تو وہ خود میرے تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ صرف انسانی طاقت بلکہ شیطانی طاقت اور جنات کی طاقت بھی موجود ہے۔ وہ اپنے ہر کام کے لیے مختلف جنات اور شیطانی عاملوں کی مدد لیتے ہیں، بدلے میں ان کا کام بھی کرتے ہیں، اسی لیے تمہیں میرا کام ہر حال میں کرنا ہوگا۔ ان کی یہ خوفناک باتیں میرا دل دہلائے جا رہی تھیں، لیکن اپنی خوبصورتی پانے کے لیے میں سب کچھ کرنے کو تیار تھی۔ یوں میں نے عامل بابا کی شرط مان لی اور ان سے وہ جادوئی مرہم لے کر گھر لوٹ آئی۔ وہ مرہم لا کر میں نے کمرے میں چھپا دیا۔ رات کو سونے سے پہلے اسے دھیرے دھیرے لگانے لگی۔ وہ مرہم عجیب سی خوشبو لیے ہوئے تھا۔ جب میں اسے چھپ چھپ کر لگا رہی ہوتی تو گھر والے فوراً ہی چونک کر اٹھ جاتے، ایک دوسرے سے کہتے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ میں گھبرا جاتی، اسی لیے میں اسے اکثر چھپ کر باتھ روم میں جا کر لگاتی تھی۔ پھر جب میں آئینہ دیکھتی مجھے محسوس ہوتا کہ جیسے میں بدل رہی ہوں، جو پہلے میں تھی وہ نہیں رہی تھی۔ اب میرے اندر حیرت انگیز طور پر تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ لڑکیاں بار بار آ کر مجھ سے کہتی، شبانہ آج کل تم کیا استعمال کر رہی ہو؟ تمہاری رنگت تو صاف ہوتی جا رہی ہے۔ میں ان کی بات پر مسکرا دیتی۔ میں یہ راز کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتی تھی، اور میں نے بوڑھی اماں کو بھی منع کر دیا تھا کہ وہ یہ راز کسی کے سامنے بھی نہ کھولے۔ اس نے کہا کہ اگر میں نے یہ راز کسی کو بتایا تو میری خود کی جان مشکل میں پھنس جائے گی، اسی لیے بھلا میں کیوں کسی کو یہ بات بتاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی، لیکن آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے میری ساری خوبصورتی واپس لوٹ آئی۔ اب میں خوبصورت اور صاف رنگت کی حسین ترین لڑکی بن چکی تھی۔ کالج کی لڑکیاں جو پہلے مجھے منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی تھیں، اب میرے آگے پیچھے گھومتی، کہتی ہمیں بھی اس کریم کا نام بتا دو جو تم لگاتی ہو۔ میں ناز سے مسکرا دیتی اور کہتی کہ یہ خوبصورتی تو میرے اندر پہلے سے موجود تھی، بس تم نے اسے پہچاننے میں دیر کی۔ اب گھر میں بڑی بہنوں کی شادیاں ہونے والی تھیں، وہ بھی مجھے کہتی تھی کہ شبانہ تم جو کریم استعمال کرتی ہو ہمیں بھی بتا دو، دیکھو ہماری شادی ہونے والی ہے، ہم بھی تمہاری طرح خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں نے اپنی زبان نہ کھولی، یہ جانے بنا کہ میں ایک ایسی خوفناک شرط کے بدلے میں اس خوبصورتی کو پانے میں کامیاب ہوئی ہوں جو کل کو میری زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ لیکن مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ لوگوں کے منہ سے تعریف سننا، اپنی خوبصورتی کے قصے سننا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں ان دنوں ہواؤں میں اڑ رہی تھی، کیونکہ خوبصورت ہونے کا احساس بہت منفرد اور الگ تھا۔ کل تک میں جو کسی سے پر اعتماد انداز میں بات بھی نہیں کر سکتی تھی، اب میں نے اپنے آپ کو اس حد تک بدل لیا تھا کہ لوگ مجھ سے بات کرنے کو ترسنے لگے۔ کالج میں کوئی بھی فنکشن ہوتا تو کالج کی پرنسپل مجھے بلا کر کہتی کہ شبانہ کو بلاؤ، اسے ہی اس فنکشن کی میزبانی کرنی ہے۔ یوں اتنے بڑے کالج میں میری ایک الگ ہی پہچان بن چکی تھی۔ پھر بہنوں کی شادیوں میں پورے خاندان کو دعوت دی گئی۔ جو مجھے دیکھتا وہ میری خوبصورتی کی تعریف کیے بنا رہ نہ پاتا، کیونکہ میں سج سنور کر اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ یوں بہنیں تو رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئیں، لیکن میرے لیے ڈھیروں رشتے آنے لگے۔ امی کہتی تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس بیٹی کی وجہ سے میں سب سے زیادہ پریشان رہتی ہوں، اب اس کی قسمت ہی یوں کھل گئی ہے۔ دیکھو تو صحیح، تمہاری شادی میں پورے 7 رشتے آئے ہیں۔ پھر ابو کہنے لگے کہ اب قسمت بار بار ایسے دستک نہیں دیتی، اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ کچھ سوچ سمجھ کر اس کا رشتہ طے کر دو، پھر 1.5 سال میں اس کی بھی شادی کر دیں گے۔ ابو کی اس بات پر میں بری طرح گھبرا گئی۔ میں تو شادی ابھی کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، جانتی تھی کہ اس عامل کی شرط کے حساب سے میں کم از کم 10 سال بعد شادی کروں گی۔ لیکن امی ابو نے جب یوں اچھے رشتے آتے دیکھے تو انہی میں سے کسی ایک رشتے کو دیکھنے لگے۔ جب بھی کوئی رشتہ مجھے دیکھنے کے لیے آتا، میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آنے لگ جاتے، کیونکہ اس عامل کی شرط میرے ذہن میں گونجنے لگتی۔ پھر جلد ہی میرا ایک اچھے گھر میں رشتہ طے ہو گیا۔ نوید میرے ہونے والے شوہر تھے۔ ان کا گھرانہ کھاتا پیتا تھا۔ میرے شوہر کپڑوں کا کاروبار کرتے تھے۔ سسر اور جیٹھ کی بھی الگ الگ دکانیں اسی مارکیٹ میں موجود تھیں۔ یوں شادی 1 مہینے بعد قرار ہونا پائی تھی۔ اب میں کالج کی پڑھائی چھوڑ چکی تھی، لیکن جس طرح پہلے میرے چہرے پر ایک خوشی اور اعتماد رہتا تھا، وہ دھیرے دھیرے اعتماد میں کھونے لگی۔ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ جو ہی میری شادی ہوگی تو مجھے وہ قربانی دینی پڑے گی
جو شرط عامل نے میرے سامنے رکھی تھی۔ پلٹ کر دوبارہ میں اس آستانے پر نہیں گئی تھی اور نہ ہی پھر کالج میں کام کرنے والی ماسی سے ملاقات کی، لیکن اس کی بات آج بھی میرے ذہن میں گونجتی تھی، جس کا کہنا تھا کہ اگر میں نے اسے یاد نہ کیا یا میں اس کے پاس نہ آئی تو وہ خود میرے پاس پہنچ جائے گا اور وہ شاید اپنی یاد دلائے گا۔ اب میرے لیے یہ سارے دن گزارنا بہت مشکل ہو گئے۔ میرے سسرال والوں نے تو مجھے پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا تھا، اور کیوں نہ کرتے، آخر کو اس جادوئی مرہم نے تو میری قسمت ہی بدل ڈالی تھی۔ کہاں امی ابو میری وجہ سے پریشان رہتے تھے کہ کالی رنگت ہونے کی وجہ سے اس کا کہیں رشتہ ہی نہیں ہو پائے گا، لیکن اب ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں بہت اچھی جگہ پر میرا رشتہ ہو گیا تھا۔ اب میں دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ ہر کسی عورت کے منہ پر میری خوبصورتی کی تعریفیں تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ دیکھو تو صحیح، شبانہ دلہن بن کر کتنی حسین لگ رہی ہے، اس لڑکے کے تو نصیب ہی کھل گئے، اب دیکھنا کیسے یہ اس کی زندگی میں جا کر 4 چاند لگاتی ہے۔ میں ان کی باتیں سن کر خوف سے کانپ جاتی اور سوچتی کہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ میں نے کس قدر خطرناک سودا کیا ہے تو شاید ان کی نظروں میں کبھی میری کوئی عزت نہ رہے۔ خیر، میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ میرے شوہر ایک اچھے انسان تھے۔ انہوں نے شادی کی پہلی رات میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، مجھے احساس دلا دیا کہ اب میں ان کی زندگی میں ایک خاص مقام رکھتی ہوں۔ پھر میری جیٹھانیوں نے، ساس نے مجھے منہ دکھائی میں قیمتی تحفے دیے۔ اب میں کسی شہزادی کی طرح سے اپنے سسرال میں رہ رہی تھی، لیکن ہر وقت میرے چہرے پر پریشانی ہوتی تھی۔ سسرال میں موجود ہر بندہ مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھتا، کہتا کہ تم اتنے اچھے گھرانے میں شادی ہو کر آئی ہو، لیکن خوشی کی تو چمک تمہارے چہرے پر ہوتی ہی نہیں۔ اب میں ان کو کیا بتاتی کہ میں اپنے آپ کو کن حالات کا شکار کر چکی ہوں۔ چند دنوں بعد میرے ساتھ بہت عجیب ہونے والا ہے، اور اگر یہ سب کو معلوم ہو گیا تو کوئی میری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرے گا۔ پھر ایک رات میں بستر پر سوئی تھی تو اچانک ہی آدھی رات کو کسی نے مجھے پکارا، لڑکی مجھے بھول نہ جانا، اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ وہ ایک سرگوشی سی تھی۔ میں چونک کر اٹھی۔ آس پاس کوئی بھی نہ تھا، میرا شوہر بے خبر سو رہا تھا، لیکن میرے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ یہ اسی عامل کی خوفناک آواز تھی جس نے نہ جانے میرے خواب میں آ کر سرگوشی کی تھی یا حقیقت میں، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب میں بری طرح سے ڈر گئی تھی، جانتی تھی کہ چند دن بعد میں اس کے آستانے پر نہ گئی تو وہ خود ہی اس گھر میں پہنچ جائے گا، اور یہ میں کسی صورت بھی ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے سسرال والوں کو اس بات کی بھنک بھی پڑے، ورنہ میری ساری خوشیاں پامال ہو جائیں گی۔ پھر دوسرے دن سوئی تو وہی بھیانک اور خوفناک پراسرار آواز میرے کان میں گونجنے لگی، لڑکی اگر تم کل رات میرے آستانے پر نہ آئی تو میں سب کے سامنے تمہارا راز فاش کر دوں گا، تمہیں میرے پاس آنا ہی ہوگا۔ میں اس کی خوفناک شکل خواب میں دیکھ چکی تھی، اسی لیے چیخ مار کر اٹھی۔ میرے برابر میں سویا ہوا میرا شوہر چونک کر اٹھا۔ کیا ہوا شبانہ، تم کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ میں کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ ابھی ابھی میں نے بہت خوفناک خواب دیکھا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، ارے خواب تو خواب ہوتا ہے، بھلا اس سے کیا ڈرنا۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ وہ خواب جلد ہی حقیقت کا روپ دھارنے والا ہے۔ یہ سب میرے ساتھ حقیقت میں ہو رہا تھا، جسے میں ایک خواب کا نام دے رہی تھی۔ دوسرے دن ایسے ہی بستر پر پڑی رہی۔ گھر میں کام کرنے والی ماسی آتی تھی۔ میری ساس نے شادی کا 1 مہینہ ہونے پر بھی مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ کام کرنے کے لیے ابھی بہت عمر پڑی ہے، کر لینا سارا کام۔ اب میں اس خوف میں مبتلا رہتی کہ میرے سسرال والوں کی ساری مہربانیاں، محبتیں، اگر انہوں نے میرا اصلی روپ دیکھ لیا تو لمحہ بھر میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس عامل کی دھمکی بار بار میرے کان میں گونج رہی تھی، جس کا کہنا تھا کہ اگر کل رات میں اس کے آستانے پر نہ آئی تو وہ یہاں میرے گھر میں پہنچ جائے گا، جو مجھے کسی صورت منظور نہ تھا۔ آج رات ہر حال میں مجھے وہاں جانا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں فیصلہ کر چکی تھی۔ 1 مہینے کی شادی شدہ دلہن جس کے ہاتھوں کی ابھی مہندی بھی صحیح سے نہیں ہٹی تھی، اس رات اکیلی گھر سے نکلی۔ شوہر اور سب کے سو جانے کے بعد کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی تھی کہ میں رات کو گھر سے نکلی ہوں۔ اپنی بڑی سی چادر میں لپٹی میں پاگلوں کی طرح اس سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد کالج کا راستہ آیا
उस रास्ते के पीछे ही तो वो बस्ती थी। मैं उस बस्ती में गई और उस बूढ़ी अम्मा को अपने साथ लेना चाहा, लेकिन जैसे ही मैं उसके घर पहुंची तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उस घर के दरवाजे पर पड़ा हुआ बड़ा सा ताला मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। मैं खौफ से कांप कर रह गई। क्या वो अम्मा ये घर छोड़कर चली गई है? क्या मुझे अकेले उस आमिल के आस्थाने पर जाना होगा? इस सोच ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। अपना डरा सहमा वजूद लिए अब मैं अकेली ही उस तरफ चली जा रही थी जहां मरहम लेने आई थी। मैं 3-4 दफ़ा उसके आस्थाने पर गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने वो खूबसूरती पा ली तो जैसे उस आमिल को बिल्कुल ही फरामोश कर बैठी। लेकिन अब उसका वक्त आ गया था। पहले उसने मेरा काम किया, अब मुझे उसका काम करना था। मैंने हाथ में मौजूद घड़ी में वक्त देखा। रात का 1 बज रहा था। मुझे 3 बजे से पहले पहले घर वापस भी लौटना था, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मुझे देर हो गई तो शायद मेरी ज़िंदगी वो ना रहे जो मैं छोड़ कर आई थी। उस खौफनाक जंगल से गुजरते हुए मुझे इतना खौफ महसूस हो रहा था, ऐसे लगता था जैसे मेरी सांसें यहीं थम जाएंगी। बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते कदमों के साथ मैं उसके आस्थाने पर पहुंच गई। उस आस्थाने के बाहर रखे हुए दिए वैसे ही जल रहे थे जैसे मैं पहले देख चुकी थी। अभी अंदर जाने का सोच ही रही थी जब मेरे कानों में आवाज़ आई, लड़की, मुझे मालूम था कि तुम ज़रूर आओगी। शाबाश, तुमने मेरा हुक्म मानकर अच्छा किया, वरना बहुत पछताती। मैं अंदर गई और घबरा कर कहने लगी कि आमिल बाबा, मुझे आपकी शर्त अच्छी तरह याद है, लेकिन अभी वो वक्त तो आने दो। मैं आपके खौफ से रात को सो भी नहीं पाती हूँ। मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। मेरी बात सुनकर उसने एक भयानक कहकहा लगाया। कहने लगा, वो आवाज़ मेरी नहीं बल्कि मेरे मुवक्किल जिन्नात की होती है। वो उसे पाने के लिए बेचैन है, जो चीज़ मैंने तुमसे मांगी है। जभी तो हर रात मेरे आस्थाने के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। अगर तुमने देख लिए तो उनकी दहशत से वहीं पर मर जाओगी। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारे सामने आए। तुम्हें उनके आने से पहले ही वो काम कर देना है। वो गोया मुझे अपने डर के शिकंजे में गिरफ्तार कर रहा था। खौफ से मुझे रोना भी नहीं आ रहा था और ना ही वो आमिल मेरे आंसुओं से टलने वाला था। बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़वाकर मैं घर लौटी, इस बात पर कि जब तक उसे इस काम की उम्मीद नज़र नहीं आएगी वो अपने मुवक्किल जिन्नात से कहेगा कि मुझे यूं ना डराएं। इतनी दूर पैदल आने जाने की वजह से मेरी सांसें फूल गई थी। बड़ी मुश्किल से मैं अपने घर पहुंची थी। आहिस्ता से दरवाज़ा खोला, घर के अंदर जाकर सीधा अपने कमरे में चली गई। शुक्र था कि आज मेरी इज्जत बच गई थी, क्योंकि किसी घर वाले ने मुझे बाहर आते जाते नहीं देखा था। लेकिन दूसरे दिन सास की बात पर मैं चौंक गई। वो मुझे कहने लगी, बहू, तुम कब खुशखबरी सुना रही हो? देखो, मेरी बड़ी बहू की शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। भाई, ये सब तो अल्लाह के हाथ में होता है, लेकिन मेरी दुआ है कि तुम्हारी गोद जल्द भर जाए। उसकी बात ने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। जिस चीज़ से मैं बचना चाहती थी वो उसके आने की जल्द दुआ कर रही थी। कब किसी की दुआ कबूल हो जाए क्या खबर। फिर शौहर कहने लगा, हाँ अम्मा, जितनी शबाना खूबसूरत है मुझे लगता है इसका होने वाला बच्चा भी उतना ही खूबसूरत होगा। मुझे ऐसा ही गोरा चिट्टा बच्चा चाहिए। देखो तो सही इसकी रंगत कितनी गोरी है, चांद भी शर्मा जाए। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने साथ क्या कर चुकी हूँ। शायद मैं वो कर चुकी हूँ जो एक औरत होने के नाते मुझे नहीं करना चाहिए था। खैर, 1 महीना और गुजरा। उस दिन रात भर मेरी तबीयत ख़राब रही। ना जाने मुझे क्या हो रहा था। जो कुछ भी खाती पीती थी वो उल्टी की सूरत में वापस बाहर आ जाता था। शौहर सारी रात मेरे लिए परेशान रहा। वो मुझे बार बार कहता रहा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन मैं किसी न किसी बहाने से उसे टालती रही। लेकिन दूसरे दिन जब उसने अपनी माँ को ये बात बताई तो वो 1 मिनट भी ना रुकी। मुझे लेकर फ़ौरन ही एक क्लिनिक में मौजूद डॉक्टरनी के पास चली गई। डॉक्टरनी ने सिर्फ चंद सेकंड बाद ही मेरी सास को और मुझे खुशखबरी सुना दी कि मैं उम्मीद से हूँ। ये खबर उनके लिए बहुत बड़ी, जबकि मेरे लिए बहुत ही परेशान कुन और मुसीबत लाने वाली थी। उनकी खुशी पर मुझे रोना आ रहा था। उनके तो पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। कहने लगी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम शादी के सिर्फ 2 महीने बाद मुझे खुशखबरी सुना दोगी। फिर जिसको भी पता चलता रहा वो सब मुझे मुबारकबाद देने के लिए आने लगे, लेकिन मैं खामोशी से उनका खुशियों भरा चेहरा देख रही थी। अगर वो मेरे दिल की हालत जान लेते तो उन्हें मालूम हो जाता।
کہ میں جو اوپر سے نظر آ رہی ہوں وہ اندر سے ہرگز نہیں ہوں. میں ایک دوغلی عورت ہوں. میں نے ان سب کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ کیا ہے. میری جیٹھانی کہنے لگی، شبانہ تم بہت خوش نصیب ہو جو اتنی جلدی ماں بن گئی. خدا تمہارا بچہ سلامت رکھے. چاند سا بچہ پیدا ہو تمہاری جھولی میں. اب میں آنسوؤں سے رونے لگی. اپنا چہرہ چھپا کر چپ چاپ کمرے میں چلی گئی. گھنٹوں میں منہ چھپا کر روئے جا رہی تھی. وہ رات میرے لیے بہت بھاری تھی. میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے ساتھ وہ ہو جو میں سوچ رہی ہوں. مجھے نیند بھی نہیں آئی. مجھے یوں جاگتے دیکھ کر شوہر کہنے لگا، سو جاؤ، تمہاری صحت کے لیے جاگنا ٹھیک نہیں ہے. میں نے آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی آدھی رات ہوئی عجیب سی آہٹیں مجھے اپنے آس پاس سنائی دینے لگی. مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرے پاس کوئی کھڑا ہے. میں کسی بت کی طرح لیٹی رہی. تبھی میرا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا جب کسی کے ہاتھ کی آہٹ اپنے پیٹ پر محسوس کرنے لگی، جیسے کوئی میرے پیٹ پر ہاتھ پھیر رہا ہے. پھر کان میں ایک سرگوشی سنائی دینے لگی، تمہارے وجود میں میرا بچہ پل رہا ہے، اس کا خیال رکھنا. وہ سرگوشی بہت بھیانک تھی. میں چیخ مار کر اٹھی تھی. میرا شوہر ہڑبڑا کر اٹھا تھا. کیا ہوا شبانہ، خیریت تو ہے؟ میں دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی. کہا، نوید مجھے بہت خوفناک خواب نظر آیا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے میں مر جاؤں گی. وہ بری طرح پریشان ہو گیا. کہنے لگا، ایسی باتیں مت کرو، تم اب اکیلی نہیں ہو، تمہارے وجود میں ایک ننھا بچہ پرورش پا رہا ہے. میں پوری رات آنسو بہاتی رہی. اس بھاری ہاتھ کا لمس اور وہ بھیانک سرگوشی جو میں نے اپنے کانوں سے سنی تھی. دوسری صبح روزمرہ کے کام نمٹا رہی تھی. میری ساس تو پہلے ہی مجھ سے کوئی کام نہیں کرواتی تھی، لیکن میں اپنے آپ کو مصروف کرنے کی کوشش کرتی تھی. جٹھانی اوپر والی منزل پر رہتی تھی. میری ساس کچن میں موجود ماسی سے برتن دھلوا رہی تھی. تبھی دروازے پر دستک ہوئی. میں دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی. جب میں نے دروازہ کھولا تو ایک فقیرنی تھی جس نے پورا چہرہ چھپا رکھا تھا. تبھی اس نے ہاتھ پھیلایا. میں نے ساس کے کہنے پر چند پیسے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیے. تبھی وہ قریب آئی. کہنے لگی، عامل نے تمہیں آستانے پر بلایا ہے، آج رات تمہیں وہاں جانا ہی ہوگا. میرے ہوش اڑ گئے. میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس نقاب پوش فقیرنی کو دیکھتی رہ گئی. اس کی آنکھیں جانی پہچانی تھیں. اس سے پہلے کہ میں اسے آواز دے کے روکتی اور اس کا چہرہ دیکھ پاتی، وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی دور گلی میں جا کر غائب ہو گئی. میں وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی. اس سے زیادہ سہنے کی طاقت مجھ میں نہ تھی. ہوش آیا تو میری ساس میرے سرہانے کھڑی تھی. کہنے لگی، وہ فقیرنی کون تھی جس کے خوف سے تم بے ہوش ہو گئی؟ میں نے پوری گلی میں پتہ کروا لیا، لیکن سب کا کہنا تھا کہ ہمارے دروازے پر تو وہ آئی ہی نہیں. وہ بس تمہارے ہی دروازے پر بھیک مانگنے آئی تھی. نہ جانے کون منحوس تھی. لیکن میں ایک دم سے کھڑی ہو گئی. ان سب سے کہنے لگی کہ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. اس فقیرنی نے کچھ بھی نہیں کہا. اس فقیرنی نے کچھ بھی نہیں کہا تھا. مجھے تو کمزوری سے چکر آ گئے تھے. میں ان سب کو بہلانے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ جانتی تھی کہ آج رات مجھے وہاں ضرور جانا ہے، ورنہ وہ خوفناک وجود لیے یہاں پر آ جائے گا. اب جیسے جیسے رات آ رہی تھی ویسے ویسے ایک گہرا سناٹا میرے اندر اترتا جا رہا تھا. پہلے کی بات اور تھی، اب میں حاملہ تھی. اس حالت میں گھر سے باہر نکلنا میرے لیے اور بھی نقصان دہ ہو جاتا. پھر اس رات ٹھیک 12 بجے میں گھر سے نکلی. اسی خوفناک راستے پر جاتے میرا وجود بالکل ہی ختم ہوتا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی ہمت کر کے میں اس کے آستانے پر پہنچ گئی. عامل نے اپنی بڑی بڑی بھیانک آنکھوں سے مجھے دیکھا. کہنے لگا، کیوں لڑکی، آج کافی مہینے بعد میرے سامنے آئی ہے، لیکن وہی خوشخبری لے کر آئی ہے. اس بات کی مجھے خوشی ہے. تجھے میری شرط تو یاد ہے نا؟ وہ مجھ سے تصدیق چاہتا تھا. میں سر جھکا کر بیٹھی رہی. پھر ملتجی لہجے میں اس سے کہنے لگی کہ عامل بابا، آپ مجھ سے کوئی دوسری شرط منوا لیں. خدا کے لیے میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکتی. وہ اس بات پر بری طرح غضبناک ہو گیا. کہنے لگا، لڑکی ہوش میں آ کر بات کرو. جو بات پہلے طے ہو چکی ہے وہی رہے گی. ایسا نہ ہو کہ میں جنات سے کہہ کر تجھے تیرے گھر سے اٹھوا لوں. یاد رکھنا، ایسا کیا تو تیری پوری زندگی بدل جائے گی. لیکن ابھی تو تیری پوری زندگی پڑی ہے، آگے تیرے لیے سب کچھ آسان ہو جائے گا.
بس میرا یہ چھوٹا سا کام کر دے، اپنے گھر والوں سے تو کوئی بھی بہانہ کر سکتی ہے۔ اب میں خاموش تھی۔ وہ شیطان تو کسی صورت بھی میری بات ماننے پر تیار نہ تھا۔ پھر جیسے ہی میں آستانے سے باہر آنے لگی، اس نے مجھے پکار کر کہا، میری شرط یاد رکھنا، اگر تو مکر گئی تو یاد رکھنا اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اس نے مجھے یاد دہانی کروائی اور پھر وہاں سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے لوٹ آئی۔ گھر آ کر مجھے ایک پل سکون نہ تھا۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے، ہر رات مجھے بڑا عجیب و غریب محسوس ہوتا تھا۔ کبھی ایسے لگتا جیسے بہت سے لوگ میرے کمرے میں موجود ہیں، وہ میرے جسم کو چھو رہے ہیں، میرے بالوں کو سہلا رہے ہیں۔ کبھی میرے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر اس بچے کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں۔ کبھی مجھے کسی قسم کی سرگوشیاں سنائی دیتی۔ میں اکثر چیخیں مار مار کر اٹھ جایا کرتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے سوچا کہ اب مجھے یہ قربانی دینی ہی پڑے گی۔ گھر والوں سے میں اس بار کوئی نہ کوئی بہانہ کر لوں گی، لیکن جلد ہی مجھے دوسری کوئی خوشخبری ملے گی تو ان کا سارا غم دور ہو جائے گا۔ یہی سوچ کر میں اپنا دل مطمئن کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن پھر تھوڑی ہی دیر بعد میرا غم بہت بڑا ہو جاتا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں اتنا بڑا کام کر پاؤں گی۔ پھر اس دن میں ڈاکٹرنی کے کلینک پر گئی۔ ساس میرے ساتھ تھی۔ پھر ڈاکٹرنی نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میرے ہاں ایک بیٹا جنم لے گا، کیونکہ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ میرے وجود میں پلنے والا بچہ بیٹا ہے یا بیٹی۔ میں گھر آئی تو دیکھا جٹھانی مشین پر جھکی ننھے ننھے سے کپڑے سلائی کر رہی تھی۔ مجھے رونا آنے لگا۔ اگر وہ حقیقت جان لیتے تو شاید انہیں میرے وجود سے ہی نفرت ہو جاتی۔ اگر وہ یہ جان لیتے کہ آنے والے بچے کے ساتھ میں کیا کرنے والی ہوں تو شاید وہ میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی۔ مجھے اپنا وجود بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میرے اندر ایک خود غرض اور دنیاوی خواہشوں سے بھرا ہوا دل رکھنے والی شیطانی عورت بسی ہوئی تھی۔ کاش میں وہی بدصورت شبانہ ہوتی تو آج جو میری قسمت میں لکھا تھا وہ مجھے مل کر ہی رہتا، لیکن اس خوبصورتی کو پانے کے چکر میں جو کچھ میں کر چکی تھی وہ ناقابل فراموش اور ناقابل معافی تھا۔ اب میں سارا دن بستر پر پڑی رہتی۔ بچے کی پیدائش میں صرف 1 مہینہ رہتا تھا۔ میں بستر کی مریض بن کر رہ گئی تھی۔ ایک دن سوئی تو آدھی رات کو آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا وہ سب لوگ میرے آس پاس موجود تھے۔ شیطانی ہنسی ہنستے ہوئے مجھے دیکھتے ہوئے ایک دوسرے سے کہنے لگے، دیکھو یہ جلد ہی ہمارا بچہ جنم دینے والی ہے، ہم اسے لے کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے۔ پھر دوسرا کہنے لگا، ارے کیا یہ اتنی آسانی سے ہمیں اپنا بچہ دے دے گی؟ تو وہ بھیانک شکل والا جنات کہنے لگا، ہاں کیوں نہیں دے گی بچہ؟ آخر اس نے ہماری خاص جڑی بوٹیوں والا مرہم حاصل کیا تھا جسے لگا کر یہ بے انتہا خوبصورت ہو گئی تھی، اور اسے خوبصورت بننے کی ہی تو چاہ تھی۔ چلو اب چلتے ہیں، پھر 1 مہینے بعد جب ہی لوٹیں گے جب بچہ اس دنیا میں آ جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سارے کمرے سے غائب ہو گئے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے چھت کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ بچاؤ مجھے، بچاؤ، میرے بچے کو وہ لے کر چلے جائیں گے۔ نہیں، میں اپنے بچے کو کسی کو بھی نہیں دوں گی۔ میں کالی شبانہ بن کے زندگی گزار لوں گی، لیکن میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گی۔ میں چیخیں مار مار کر بولے جا رہی تھی۔ میرا شوہر مجھے سنبھالنے لگا۔ وہ بری طرح گھبرا گیا۔ پورا گھر اکٹھا ہو گیا۔ سب لوگ کہنے لگے، ارے اس پر کسی ہوائی چیز کا اثر تو نہیں ہو گیا؟ پھر میرا شوہر کہنے لگا، ہاں اماں، یہ کئی دنوں سے اکثر چیخ مار کر اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں۔ میری ساس کہنے لگی، ارے کمبخت، تو نے مجھے پہلے سب کچھ کیوں نہیں بتایا؟ میں اسے کسی اچھے مولوی کو دکھا دیتی۔ میں آنسو بہائے جا رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے میری ساس کسی مولوی کے پاس لے کر جائے۔ اس طرح سے تو وہ راز سب کے سامنے آ جاتا جو میں نے زندگی میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اس رات جب میں عامل کے آستانے پر وہ مرہم لینے گئی تھی تو اس نے یہی شرط رکھی تھی کہ شادی کے بعد میں اپنا ہونے والا پہلا بچہ عامل کے ساتھی جنات کے حوالے کر دوں گی۔ اس وقت میں خوبصورتی پانے کے جنون میں مبتلا تھی۔ نہ تو مجھے اچھے برے کا کچھ خیال رہا، نہ یہ سوچا کہ آنے والی زندگی میں میرے لیے یہ شرط بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ لیکن اب جب میں اس کے ساتھ سب کچھ طے کر چکی تھی، جیسے ہی شادی ہوئی تو میرے لیے پریشانیوں نے دروازے کھولنا شروع کر دیے۔
میں سوچتی تھی کہ جب میں کالی رنگت والی ایک بدصورت لڑکی تھی تب میں اس قدر پریشانیوں اور مصیبتوں کا شکار نہیں تھی جو اب میں نے پریشانیاں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی میں ڈالنا شروع کر دی۔ لیکن دوسرے دن میری کسی نے بھی نہ سنی۔ میرا سسر اور میرا شوہر ایک مولانا صاحب کو لے کر گھر آ گئے۔ انہیں دیکھ کر خوف سے میری رنگت پیلی پڑ گئی۔ وہ بغور مجھے دیکھتے رہے، پھر کہنے لگے، اس لڑکی پر تو بہت خطرناک آسیب کا سایہ ہے، یہ سایہ اس نے اپنے پیچھے خود لگایا ہے۔ سب کے چہروں پر سانپ سونگھ گیا۔ میں بالکل خاموشی سے زمین کو دیکھے جا رہی تھی۔ پھر میرے شوہر کی آواز آئی۔ وہ مولانا صاحب سے کہہ رہا تھا، لیکن مولوی صاحب، میری بیوی تو بہت اچھی ہے، یہ بھلا خود کوئی ایسا کام کیوں کرے گی؟ یہ تو کبھی گھر سے باہر بھی نہیں جاتی۔ لیکن مولوی صاحب حساب کتاب کرتے ہوئے کہنے لگے، جہاں تک مجھے معلوم ہو رہا ہے یہ اکثر کسی ایسے جنات سے ملنے جاتی ہے جو انسانوں کی دنیا میں عامل بن کے رہتا ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے مولوی صاحب کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے اندر چھپا اتنا گہرا راز جان پائیں گے۔ پھر مولانا صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے، بیٹا، کیا میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ تم سچ مچ مجھے بتاؤ، اس کے بعد جہاں تک ممکن ہوا میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ تم کوئی بھیانک غلطی کر بیٹھی ہو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آج میری وہ شرمندگی اور وہ غلطی اور وہ ملامت سب کے سامنے آنے والی ہے۔ اب میں سب کے سامنے ایک گندگی بن کر رہ جاؤں گی۔ سب مجھے لعنت، ملامت اور لعن طعن کریں گے۔ میرا اس گھر میں جو مقام اور جو عزت بنی ہوئی ہے وہ مٹی میں رل جائے گا۔ میرے چہرے پر لکھی تحریر مولانا صاحب نے پڑھ لی۔ تبھی کہنے لگے، بیٹی، میری ساری بات تم سے اکیلے میں ہوگی، تم نے اپنے گھر والوں کے سامنے کچھ بھی نہیں کہنا۔ میں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، پھر مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرنے لگی جنہوں نے میری عزت رکھ لی۔ پھر اکیلے کمرے میں بیٹھ کر میں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی مولوی صاحب کو بتا دی کہ کس طرح خوبصورتی پانے کے چکر میں اس خوفناک جنگل میں اکیلی آتی جاتی، اس عامل کے پاس اپنا علاج کرواتی رہی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے یا کیسا ہے یا اس نے کیا کیا ہے۔ میری ساری بدصورتی اس نے بدل ڈالی، مجھے خوبصورت دوشیزہ بنا دیا، مجھے ایک ایسا مرہم دیا جو کہ جنات کی بنائی ہوئی جڑی بوٹیوں کا تھا۔ ان جنات نے وہ مرہم اس شرط پر دیا تھا کہ شادی کے بعد میں اپنا ہونے والا بچہ ان کے حوالے کر دوں گی۔ میں روتے ہوئے انہیں یہ ساری کہانی سنا رہی تھی۔ پھر مولوی صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے، تم فکر مت کرو، اگرچہ یہ شرط بہت بھیانک اور خوفناک ہے، لیکن جس طرح سے ہر پریشانیوں کا حل ہوتا ہے اسی طرح اس کا بھی حل ضرور نکلے گا۔ جو کچھ بھی تمہیں دکھائی دیتا ہے یا محسوس ہوتا ہے آج کے بعد وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ میں تمہیں ایک خاص تعویذ اور دم کیا ہوا پانی دیتا ہوں۔ اسے روزانہ پینے سے تمہیں کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا، اور جو روزانہ رات کو تمہارے ساتھ ہوتا ہے وہ سب ہوائی اثرات تم سے دور ہو جائیں گے۔ رہی اس شیطان عامل کی وہ شرط، تو جس طرح سے اس کے پاس شیطانی قوتیں اور طاقتیں ہیں، اسی طرح میرے پاس بھی کچھ نیک موکل جنات ہیں جو میرے ایک حکم پر میرا ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ میں ان کے ذریعے معلوم کروں گا کہ وہ عامل کہاں رہتا ہے اور وہ ایسی شرطیں کیوں منوا رہا ہے۔ اس نے جو بھی کیا انسانیت کے لیے کیا ہوگا، لیکن آخر اس نے وہ بچے والی شرط کیوں رکھی، یہ بات جاننا بہت ضروری ہے۔ آج کے بعد تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے میری عزت اور مقام اس گھر میں رکھ لیا تھا۔ اب میں رات کو سوتی تو مجھے اپنے آس پاس کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن میں دعا کرتی تھی کہ جلد از جلد وہ مولوی صاحب میری ساری پریشانیوں کا حل نکال لیں۔ میں رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتی، میری زندگی میں جو بھی غلط کام کر چکی ہوں اس کا خمیازہ میرے ہونے والے بچے کو نہ بھگتنا پڑے۔ اس دن بھی طبیعت خراب ہونے پر میں اپنی ساس کے ساتھ ہسپتال میں بیٹھی تھی، تبھی ایک صفائی کرنے والی ماسی میرے قریب سے گزری۔ اس نے چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا جس میں سے اس کی مکار آنکھیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ تبھی وہ میرے قریب سے سرگوشی کر کے کہنے لگی، اپنی شرط یاد رکھنا، وہ عامل آج رات تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی جو ادھر ادھر پوچھا لگاتی کہیں دور جا کر غائب ہو گئی، لیکن مجھے شدید ڈپریشن میں مبتلا کر چکی تھی۔
मेरी तबीयत अब किसी तौर भी नहीं संभल रही थी। मैं अपने शौहर को बस एक ही बात कह रही थी कि मौलाना साहब को लेकर आओ, मुझे उनसे बात करनी है। डिलीवरी में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, लेकिन मेरी तबीयत किसी तौर भी संभल नहीं रही थी। अगले ही दिन मौलवी साहब चले आए। फिर मुझे कहने लगे कि बेटे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सब कुछ मालूम करवा लिया है। वो आमिल जो मरहम देता है उसकी हकीकत यह है कि वो कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करता है जो इस दुनिया की नहीं है बल्कि जन्नात की दुनिया की होती हैं। उन्हें लगाकर इंसान काफ़ी हद तक तब्दील हो जाता है, लेकिन वो जन्नात है। उन्होंने ऐसी कोई भी शर्त नहीं रखी कि वो इंसानों का बच्चा अपनी दुनिया में लेकर जाएंगे, बल्कि वो आमिल एक मक्कार और शैतान सिफ्त आदमी है। जैसे ही तुम उसे ये बच्चा देती, वो इस बच्चे को लेकर किसी बे औलाद अमीर तरीन जोड़े को बेच देता, यूं उनसे खूब ढेरों ढेर पैसे वसूल करता। उसका ये कारोबार है और अक्सर नौजवान लड़कियों और औरतों को इस चक्कर में फंसा चुका है। लेकिन कल रात उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि बस्ती के लोग उसकी हकीकत जान चुके हैं। वो आदमी के रूप में छुपा हुआ एक शैतान है। अपने मौक्किल शैतान जिन्नात के हाथों वो कई लड़कियों को बेवकूफ़ बनाकर अपने आस्ताने पर बुलाता है। ना सिर्फ उनकी इज्जत खराब करता है बल्कि उन्हें ज़िंदगी भर ब्लैकमेल भी करता है। अब तुम्हें किसी से भी खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूं समझो कि वो तुम्हारी ज़िंदगी से चला गया है। मैं बार बार मौलवी साहब का शुक्रिया अदा करने लगी जिन्होंने मेरी खातिर इतनी तकलीफ़ उठाई। आज मेरे सीने पर धरा बोझ हट गया था। मैं दिलो जान से अपने आने वाले बच्चे का इंतज़ार करने लगी, जो काफ़ी तकलीफ़ और कोशिश के बाद बिल आखिर मेरी ज़िंदगी में आ गया। वो एक नन्हा मुन्ना मासूम सा बेटा था जो खूबसूरती में मुझसे भी 4 गुना ज़्यादा प्यारा था। मैंने सोच लिया था कि अगर मेरा बच्चा काला भी होगा तब भी मैं उसे अपनी वाली ज़िंदगी नहीं दूंगी। मैं उसे एक पुरएतमाद शख्सियत का मालिक इंसान बनाऊंगी। अस्पताल में सब मुझे मुबारकबाद देने आ रहे थे। मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले सब मौजूद थे। सब एक दूसरे से कहने लगे कि इस बच्चे का नाम क्या रखेंगे। तभी शौहर मौलाना साहब को लेकर अंदर आए। उन्होंने बच्चे के कान में अजान दी। फिर मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। मैं उनसे कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि इस बच्चे का नाम आप रखें, ताकि इस तरह से आप इंसानों की मदद करते हैं, ये भी ऐसे ही बड़े होकर इंसानियत की खिदमत करे। उन्होंने मेरे बेटे का नाम अब्दुल समद रखा था और ये मुझे दिलो जान से ज़्यादा प्यारा था। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।